ابھی سپر پاور امریکہ ہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے امریکہ شکست کھا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگی اسٹریٹجی میں کہا جاتا ہے کہ بڑی فتح کے لیے بعض اوقات آپ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر بڑا حملہ. کہ جب یہ بڑے شہروں کی طرف بڑھیں گے، کابل کی طرف بڑھیں گے، تو بہت بڑے پیمانے پر میسو آسمان سے بمباری ہوگی. مان لیجئے کہ جناب طالبان جیت گئے تو اسلام آباد بچے گا. تحریک طالبان یہ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کی خود قبول چکی نا کہ ان دونوں کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. پھر وہ لشکر جنگی سے لے کر جیش محمد اور پتہ نہیں کیا کیا پھر نکل کر سامنے آنا ہے. چاروں طرف سے آپ کی مصیبت آنی ہے اور کسی کی نہیں آنی. آپ مانیں گے تو مصیبت میں ہے، آپ نہیں مانیں گے تو مصیبت میں ہے. یہ جاننا چاہوں کہ یہ جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان، کیا کوئی طالبان گڈ بھی ہو سکتی ہیں؟ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کل رات پرسوں رات بمباری ہو گئی. یہ پھر ویسے ہی واپس جائیں گے. جو میں سمجھتا ہوں، جو یہاں اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ریٹریو کیا ہے بڑی سکسیس کے، کہ اپنی جانوں کو پہلے سیف کریں اور اپنی جانوں کو مزید سیف کرنے کے لیے انہوں نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہمیں سیف پیکیج دیا جائے، پیسے دیا جائے. وہ باہر آ گئے. اب وہ باہر آ گئے ہیں. باہر ٹوٹل ان کے 650 فوجی ہیں اور انہوں نے طالبان سے یہ لکھوا لیا ہے کہ آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے اور آپ مل کے حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ساری باتیں انہوں نے پوزیشن کلیئر کر لی ہے. اب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھیں. اچھا، دوسری اہم بات یہ کہ دیکھیں اگر جنگی آپ اسٹریٹجی کو پڑھیں تو جو چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر مفادات یا وسائل کم ہوتے ہیں تو وہاں سے فوری طور پہ ریٹریو بھی کرتے ہیں. اگر وہاں ان کے طالبان 500 ہیں، یہ 250، انہوں نے ٹھیک ہے علاقہ خالی کر دو، انہیں ہم کل ماریں گے یہاں پہ، پہلے جو میجر جگہوں پہ ماریں گے. ابھی آپ نوٹ کریں کہ جتنے صوبے ہیں ان کے کسی کیپٹل پر قبضہ نہیں ہوا ابھی تک. کابل تو بہت دور کی بات ہے، وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آ رہے ہیں. اچھا، پھر امریکہ نے ایک چیز ان سے میک شور کی ہے، جو وائلیشن شروع ہو گئی ہے، کہ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، ایجوکیشن، ان سارے معاملات پر طالبان پہلے کی طرح بیہیو نہیں کریں گے. جو انہوں نے شروع کر دیا ہے، انہوں نے باقاعدہ علاقے کی خواتین کی لسٹیں بنا کے کہ ڈیورس کتنی ہے، ورجن کتنی ہے، اور مساجد سے اعلان بھی شروع کروا دیے ہیں کہ مجاہدین سے شادیاں کریں، اور جبری شادیاں شروع ہو گئی ہیں. کل فارن پالیسی میں 2 آرٹیکل اس پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ آئے ہیں. تو جو میں سمجھ رہا ہوں یا دوسرے اور بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ بڑے شہروں کی طرف بڑھیں گے، کابل کی طرف بڑھیں گے، تو بہت بڑے پیمانے پر میسو آسمان سے بمباری ہوگی. دیکھیں ابھی تو یہ جو گوریلا وار ہوتی ہے نا، اس میں اوپر سے اس وقت حملہ کرنا مشکل ہے کہ 4 ادھر چھپے ہوئے ہیں، 2 ادھر چھپے ہوئے ہیں. جب یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر کابل کی طرف بڑھیں گے یا بڑے شہروں کی طرف بڑھیں گے تو یہ ہزاروں میں جائیں گے نا. تو اس وقت ان پر بمباری کرنا آسان ہوگا، اور پھر جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا وہ آسانی سے قبضہ کر لیں گے. ذرا غور کریں، 20 سال اس سے بھی پہلے جائیے نجیب اللہ کے دور سے، ایک بہت بڑی پاپولیشن سیکولر ہے، لبرل ہے، ماڈرن ہے، ویسٹرنائز ہے، ایجوکیشن میں ان کی خواتین ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے ویسٹرن ورلڈ سے تعلقات ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح، موجود انسانوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں. آپ کا خیال ہے وہ اتنی آسانی سے ریٹریو کر جائیں گے یا ہتھیار ڈال دیں گے اور وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ which is look like very impossible. یہ پاکستان میں جو پرسپشن بیان کیا جا رہا ہے یہ ایک خام خیالی ہے. اہم قوم میں جنت میں رہنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ٹھیک ہے جی، چائنا بڑی سپر پاور بن کر سامنے آ رہا ہوگا، مگر ابھی سپر پاور امریکہ ہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے امریکہ شکست کھا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگی اسٹریٹجی میں کہا جاتا ہے کہ بڑی فتح کے لیے بعض اوقات آپ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر بڑا حملہ کرتے ہیں. پاکستان سے کوریڈور تو ان کے پاس ہے نا، اڈے تو پاکستان سے مانگے ہی نہیں ہے، یہ تو کہیں سے پروون ہی نہیں ہے. اچھا، پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر طالبان جیت چکے ہیں تو آپ کے یوسف موئی صاحب اور ISI چیف صاحب اگلے 1-1.5-2 روز میں یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں؟ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ لابی فرم ہائر کی گئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی طرف سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، مگر
اس طرح سے کیا جائے کہ ایکسچینج کیا جائے انٹیلیجنس کو اور ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ جو کام کرنا ہے کریں. مگر دیکھیں ان کے پاس ایکسل موجود ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اس سے بد اعتمادی ضرور پاکستان کی اور امریکہ کی بڑھ رہی ہے, جو ہمارے یہاں سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو میں کہتا ہوں, ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو انورٹڈ کامہ میں اللہ کے مجاہد ہیں, اگر یہ کس چیز کی تلاش میں, فتح مبین کی تلاش میں رہتے ہیں نا, یہ بھی انورٹڈ کامہ میں ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں رکیں گے. اگر یہ افغانستان پہ لیٹ سے ایک لمحے کو مان لیں امریکہ بہار گیا, اور کیا چائنا چاہتا ہے کہ اس کے برابر میں طالبانائزیشن ہو, اسیور کو شے ملے جو اس نے آلریڈی 2 ملین کے قریب بند کر رکھے ہیں, وہ ان سے خوش ہوگا. لیکن یہ تو چائنا کو گھیرنے کی کہانی ہے. یہ امریکہ ورسز چائنا لڑائی ہو رہی ہے, یہ اکانومی کی اصل وار ہے. یہ انڈیا بھی ساتھ میں ادھر ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے ایران اور رشیا اور چائنا اور پاکستان ایک ہو جائے, مگر سب سے پہلے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس کے بچے, جن کے ایسٹ, جن کا سب کچھ ویسٹرن ورلڈ میں ہے, وہ چائنا کے ساتھ چلے جائیں گے اور وہ ان کے بچے یہاں عیش کرتے رہیں گے اور وہ امریکہ کو بیوقوف بناتے رہیں گے, which is impossible. میں نہیں مانتا. اور پھر ایک لمحے کو میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ ایک مان لیجیے کہ جناب طالبان جیت گئے, اسلام آباد بچے گا؟ تحریک طالبان یہ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کی خود قبول چکی نا کہ ان دونوں کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. پھر وہ لشکر جنگی سے لے کر جیش محمد اور پتہ نہیں کیا کیا پھر نکل کر سامنے آنا ہے. اچھا پھر آپ نے اپنے آپ غریبوں کو مذہب بانٹنے کے علاوہ تو کچھ نہیں بانٹا نا. مذہب بھی کیا, مذہب تو یہاں پر بھی ہے, پوری دنیا میں ہے, مذہب رہنا بھی چاہیے. مگر مذہب کی آڑ میں جو آپ نے ان کو جہاد اور فساد سارا سکھایا ہے, اور جو ٹریڈیشنل ایک توہم پرست مذہب ان کے ہاتھ میں تھمایا ہے, وہ یہ جو آپ کو یہ جو ڈی ایچ اے ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, کلفٹن ہے, یہ جو شاموں کی یہاں تقریبات ہوتی ہیں سب ختم ہو جائیں گی. یہ بھاٹی لوہاری بن جائے گا سارا کا سارا. مطلب یہ کہ آپ ایک لمحے کو سوچئے کہ ایم ایم عالم روڈ پر جس گلیے میں آپ چلی جاتی ہیں, کیا آرام سے شالنی ابھی جا سکتی ہیں؟ اگر وہاں پر وہ آ گئے تو پھر آپ ایم ایم عالم روڈ پہ بھی نہیں جا سکیں گے. افاق صاحب آپ تو ڈرا ڈرا کے جو ہے مار دیں گے, بہت ڈرا رہے ہیں آپ. میں تو آپ کو سچائی بتا رہا ہوں, خود غور کر لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو بہت غور کرنے کی بات ہے. دیکھیں انہوں نے آتے ہی اسکول توڑنے شروع کر دیے, انہوں نے خواتین پر حملے شروع کر دیے ہیں. وہ ابھی پچھلے دنوں آپ کے پاکستان میں بڑے آرٹیکل چھپے ہیں, بڑے طریقے سے امریکن بات کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی, اور ساتھ میں کہ جی وہ بدل گئے ہیں, وہ چینج ہو گئے ہیں. وہ کیسے بدل سکتے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ ان کا جو تھاٹ تھا وہ وہی کے وہی ہے, وہ پورا قبضہ بھی چاہتے ہیں. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ جی ہم ان کی حکومت کو نہیں مانیں گے. آپ نے 20 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ سپورٹ کیا, آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ آپ اصل پھنس گئے ہیں. آپ اگر انہیں مانیں گے تو ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ سے دور ہو جائیں گے, آپ کی اکانومی ختم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں جی چائنا سے اب ہماری اکانومی ہے, تو اپنا جو ایکسپورٹ کیا آپ نے لاسٹ 3 ایئر میں چھوڑ دے. پچھلی حکومتوں کو, نواز شریف کو غداری تھا نا, اسے تو آپ نے غدار قرار دے دیا ہے. یہ جو محب وطن آئے ہیں ان 3 سالوں میں ان کی ایکسپورٹ کہاں ہوئی ہے؟ چائنا ہوئی ہے ساری, کیا صرف امریکہ میں $6 بلین کی ہے. تو چاروں طرف سے آپ کی مصیبت آنی ہے اور کسی کی نہیں آنی. آپ مانیں گے تو مصیبت میں ہے, آپ نہیں مانیں گے تو مصیبت میں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ایک سیولائزڈ ورلڈ ہے, ایون ترکی بھی اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ بھی کرٹیسائز کر رہا ہے طالبان کو. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے سیاستدانوں کو ساتھ جڑ کر بیٹھنا ہوگا, اور اس مسئلے پر اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ملک ہے اور اس کا کنسرن ہے, یہ ایک ریاست ہے, یہاں لوگ رہتے ہیں, ان کی کیئر کرنی ہے, تو بیٹھنا ہوگا. مگر وہاں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بس شادیانے یا تو بجائے جا رہے ہیں, یا ضمنی صرف افغانستان پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. میڈیا دیکھے تو ایسا لگتا ہے
کہ صرف ایک نواز شریف مسئلہ ہے، عمران خان مسئلہ ہے.